ایجنڈا پاکستان کے ساتھ ناظرین عامر ضیاء حاضر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہر معاملے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، اگر سوال جو ہے وہ قومی سالمیت کا ہو، اگر مقابلے پر بھارت جیسا پاکستان کا ازلی دشمن کھڑا ہو تو پھر سطحی بیان بازی کی کوئی گنجائش نہیں، وہ بھی ایسی بیان بازی کی کہ جس کا فائدہ جو ہے براہ راست دشمن کو پہنچے۔ ایسے الفاظ، ایسے جملے ادا نہیں ہونے چاہیے جنہیں دشمن اپنے بیانیے کو تقویت دینے کے لیے استعمال کر سکے، اپنی شکست پر پردہ ڈال کر پاکستان کی کامیابی کو دھندلانے کے لیے استعمال کر سکے۔ لیکن بدقسمتی سے سابق اسپیکر قومی اسمبلی جناب محترم ایاز صادق صاحب نے گزشتہ روز ایسی ہی غلط بیانی کی کہ جس کا فائدہ جو ہے دشمن بھارت کا میڈیا زور و شور سے اٹھا رہا ہے، یعنی کہ پاک فضائیہ کے ہاتھوں 2 ہوائی جہاز جو ہیں وہ بھارت کے برباد ہوتے ہیں، قیدی بھارتی پائلٹ بنتا ہے، لیکن ایاز صادق صاحب کا دعویٰ ہے کہ پاکستانی قیادت نے گرفتار پائلٹ کو صرف اس خوف سے چھوڑ دیا کہ کہیں بھارت جو ہے حملہ نہ کر دے۔ غور کیجئے لفظ خوف پر، اس لفظ کے مضمرات پر۔ ایاز صادق صاحب حکومت دشمنی میں یہ بھی بھول گئے کہ جنگ و امن کے جو فیصلے ہیں وہ سویلین اور فوجی قیادت مل کر کرتی ہے۔ ایاز صادق صاحب کا یہ جھوٹا دعویٰ بھارت کے لیے کسی تحفے سے کم نہیں جسے بھارتی میڈیا جو ہے اپنی سبکی مٹانے کے لیے زور و شور سے اچھال رہا ہے۔ یقیناً اس بیان نے پاکستان کی کامیابی کو متنازع بنانے کی کوشش کی ہے، اور اسی لیے آج DGI میجر جنرل بابر افتخار صاحب نے ایک مختصر لیکن انتہائی اہم پریس کانفرنس سے خطاب کیا، جس میں قومی سلامتی سے منسلک معاملات کی تاریخ کو مسخ کرنے کی کوشش کے حوالے سے ریکارڈ کو درست کیا گیا۔ 26 فروری 2019 کو ہندوستان نے تمام بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کے خلاف جارحیت کی، جس میں نہ صرف انہیں منہ کی کھانی پڑی بلکہ انہوں نے پوری دنیا میں ہزیمت اٹھائی۔ افواج پاکستان کے چوکنا اور بروقت رسپانس نے دشمن کے عزائم کو ناکام بنا دیا۔ دشمن کے جہاز جو بارود پاکستان کے عوام پر گرانے آئے تھے، ہمارے شاہینوں کو دیکھتے ہی بدحواسی میں خالی پہاڑوں پر پھینک کر چلے گئے۔ اس کے جواب میں افواج پاکستان نے قوم کے عزم و حمیت کے عین مطابق دشمن کو سبق سکھانے کا فیصلہ کیا۔ اس فیصلے میں پاکستان کی تمام سول اور ملٹری قیادت یکجا تھی۔ پاکستان نے اعلانیہ ہندوستان کو دن کی روشنی میں جواب دیا۔ تو جناب DGI نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں واضح کیا کہ بھارت سے پنجہ آزمائی کے ہر معاملے پر پاکستانی سول و ملٹری قیادت یکجا تھی۔ انہوں نے یہ بھی واضح کر دیا کہ پاکستان نے ذمہ دار ریاست کے طور پر امن کو ایک اور موقع دیتے ہوئے بھارتی جنگی قیدی کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا، نہ کہ کسی خوف سے۔ DGI کی پریس کانفرنس کے بعد اس معاملے پر قیاس آرائیوں اور بحث کا سلسلہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ جی ہاں، قومی سالمیت کے معاملے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے، اگر مقابلے پر بھارت جیسا پاکستان کا ازلی دشمن کھڑا ہو تو پھر سطحی بیان بازی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ہم آج کے پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور ایک ایسے موضوع پر بات کرتے ہیں کہ جو سوال کی صورت میں لاتعداد پاکستانیوں کے دلوں میں موجود ہے، وہ یہ کہ جی ہماری سیاسی جماعتیں جن کے رہنما کہتے ہیں روز و شب ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہوتے ہیں، کیا ان کے ایجنڈے پر واقعی عوام ہیں یا عوام اور ان کے مسائل جو ہیں صرف ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ دیکھیں کہ ہمارے مہمان اپنی سیاست اور جماعتوں پر خود تنقیدی کے لیے تیار ہوتے بھی ہیں یا نہیں۔ جناب ہمارے آج کے جو تینوں مہمان ہیں، پاکستان کی 3 بڑی جماعتوں سے ان کا تعلق ہے، تینوں کا تعلق سندھ سے، تینوں کا بہت ہی قریبی رشتہ کراچی سے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم نہال ہاشمی صاحب، رہنما پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں، سینیٹر رہ چکے ہیں۔ بہت شکریہ نہال ہاشمی صاحب اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ ہمارے آج کے دوسرے مہمان محترم اسماعیل راہو صاحب، رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ہیں، وزیر زراعت ہیں صوبائی، پہلی مرتبہ ہمارے پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں۔ بہت شکریہ اسماعیل راہو صاحب آپ کا بھی۔ اور ہمارے تیسرے اور آخری مہمان محترم حلیم عادل شیخ صاحب، کہتے ہیں حکمراں جماعت ہیں تو خیر یہ پروونشل لیڈر ہیں، لیکن وفاق کی جو حکمراں جماعت ہے اس کے سینئر رہنما، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما۔ اپنے تینوں مہمانوں کو میں خوش آمدید ایک مرتبہ پھر کروں گا۔ اور میں حلیم عادل شیخ صاحب، کیونکہ آپ جو ہیں وفاق میں ہیں اور زیادہ ذمہ داری آپ پر آتی ہے، آپ کی جماعت پر آتی ہے، وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ جی ہر جماعت کے بہت سارے لاتعداد جو ہیں پرزور حامی بھی ہیں، لیکن اسی ملک میں بہت سارے وہ لوگ ہیں جو خاموش شہری ہیں، اور جو خاموش شہری ہیں وہ اس بات پہ بڑا دکھی ہوتے ہیں کہ جی ہر وقت ہمارے ہاں محاذ آرائی کی سیاست ہوتی ہے، ہمیشہ ایک دوسرے پہ الزامات کی سیاست ہوتی ہے، اور ایک ہر وقت انتشار کی کیفیت ہے۔ یہ جو جمہوریت ہے وہ انتشار کا نام بن گئی ہے۔ اور جو حکمراں جماعت پر تنقید ہوتی ہے حلیم عادل شیخ صاحب، وہ یہ ہوتی ہے کہ جناب آپ کا تو کام یہ تھا کہ ذرا سی سیاسی حدت میں کمی کریں، لیکن سیاسی حدت بڑھا رہے ہیں، کیا وجہ ہے اس کی؟ جی
سب سے پہلی بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ اصل ایشو کے اوپر آئیے کہ سیاسی حدت کون بڑھا رہا ہے، اور یہ جو بات آپ فرما رہے ہیں، جو آپ نے انٹرو میں اپنے لے کر آئے ہیں، کیا ہم ذمہ دار ہیں اس کے؟ میں سمجھنا چاہتا ہوں، آپ کہنا چاہتا ہوں کہ گجرانوالہ کے جلسے سے جہاں انہوں نے بات سٹارٹ کی، پرانی بات نہیں کرتا، میں ڈاؤن لیگ پہ نہیں جاتا، میں پرانے معاملات پہ نہیں جاتا، میں کہتا ہوں گجرانوالہ کے جلسے میں نواز شریف صاحب کی اسپیچ کیا تھی، ڈائریکٹ کس کو ہٹ کیا تھا، پلان کے تحت میں کہتا ہوں یہ معذرت کے ساتھ سچ کہنا پڑے گا اور سچ سننا پڑے گا کہ ایک اینٹی پاکستان ایجنڈے کے اوپر پی ایم ایل این کام کر رہی ہے۔ اچھا، مجھے اگر ایک جملہ کہنے کی اجازت دیں حلیم عادل شیخ صاحب، وہ یہ والی جو بات ہے ہم نے لاتعداد پروگراموں میں، ہمارے بھی 8 بجے کے پروگرام میں ہو چکی، 10 بجے کے پروگرام میں ہو چکی۔ میرا خواہش یہ ہے، مطلب ہمارے ایجنڈے پہ جو چیز ہونی چاہیے کہ کچھ خود ہم لوگ بجائے دوسری جماعتوں پہ تنقید کرنے کے کچھ اپنے گریبان میں جھانکیں، اور میں تینوں اپنے شرکا سے یہ گفتگو بات جو کروں گا کہ وہ اپنی جماعت کی کارکردگی کو ذرا سا پرکھیں، اس پر بات کریں۔ تو میرا جو آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ پاکستان تحریک انصاف کی سیاست دیکھتے ہیں، اس میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی گنجائش ایسی ہے کہ وہ کوئی زیادہ بہتر کردار ادا کر سکتی ہے تلخیاں کم کرنے میں؟ کچھ خود تنقیدی، خود احتسابی کی بات کرتے ہیں، ذرا سا پروگرام کا زاویہ بدل دیتے ہیں، ہم ایک دوسرے سے لڑتے نہیں ہیں، ورنہ وہ نہال ہاشمی صاحب بھی ہیں ہمارے، اور مطلب ہے اسماعیل راؤف صاحب بھی ہیں، خود تنقیدی لڑنے کرتے کی ہیں۔ بات جی نہیں، لڑنے کی بات نہیں ہے، ہمارا دل دکھا ہوا ہے۔ پہلے میں بالکل اس کو میں بالکل کہوں گا جو ایاز صادق صاحب کا کل بیانیہ ابھی تک انڈیا میں چل رہا ہے، میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ٹھیک چل رہا ہے، اس کو چلنا چاہیے۔ کیا یہ گیم پلان کا حصہ نہیں ہے جو کہ ہر جلسے میں ایک نئی چیز ہے؟ انس نورانی صاحب کچھ کہہ دیتے ہیں، کوئی کچھ کہتے ہیں، کوئی کچھ کہہ دیتے ہیں۔ الحمدللہ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے، ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہے، ملک کی ڈائریکشن ٹھیک ہے، ہمارے معاملات ٹھیک ہیں۔ عمران خان صاحب کے کسی سے تعلق نہیں، آج ثابت ہو گیا نا۔ پہلے ہم کہتے تھے کہ جن کے مودی سے یاری ہے، آج جندال سے ان کا پارٹنرشپ ہے، آج ثابت ہوا ہے۔ آج کس طرح ملک کو لے کے جا رہے ہیں آپ دیکھیں، آپ انڈیا کے چینلز کیا کہہ رہے ہیں، اور سفید جھوٹ، بالکل سفید جھوٹ۔ اسد عمر صاحب نے بتا دیا کہ ایسا نہیں ہوا۔ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ملک کی، ہمیں کہو بھائی، جو کہنا ہمارے ساتھ کہو، تنقید کرو، ہماری پارٹی پہ کرو، ہماری گورنمنٹ پہ کرو، ہمارے چیئرمین پہ کرو، جس پہ چاہے کرو، لیکن ملک کو نشانہ بنانے کی اجازت کوئی نہیں دے گا۔ الحمدللہ ہماری ڈائریکشن بالکل ٹھیک ہے۔ میرے خیال میں اتفاق رائے، بالکل آپ نے درست کہا کہ کوئی بھی جو قومی سالمیت کے معاملات ہیں، میرے خیال میں سبھی شرکا کا اتفاق ہوگا اس پہ نہیں، لیکن چلے آپ کو اوپننگ راؤنڈ ہو گئے، میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں۔ اسماعیل راؤف صاحب، میں چاہوں گا کہ جو سوال ہے اگر برائے کرم اس پہ ہم وہ رہیں، فوکس رہیں، کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے 12 سالہ دور حکومت جو سندھ میں ہے، اور اب تو ماشاء اللہ صوبائی وزیر بھی ہیں، اس پر کچھ تنقید کریں، کیا خامیاں، کیا کمزوریاں رہ گی؟ میں پھر وہ کہوں گا خود احتسابی سیلف کرٹیسزم کے لیے ہم تیار ہوتے نہیں ہوتے۔ جمہوریت کا بڑا یہ بنیادی وہ ہے، کہتے ہیں کارنر سٹون۔ جی عامر اعجاز صاحب، اگر آپ بالکل ایک ڈیفرنٹ ایجنڈا آپ نے لیا ہے آج، اور لیکن آپ جب اس پہ بات کریں گے جی خود احتسابی اور جماعتوں کے اندر کیا ہوتا ہے یا کیا نہیں ہوتا، میں سمجھتا ہوں اس کے لیے ہمیں اگر دیکھنا پڑے گا، جانچنا پڑے گا، پرکھنا پڑے گا، تو پھر ہمیں فقط اس وقت کے حالات کے نہیں لیکن کافی پیچھے جانا پڑے گا۔ پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل کلچر ہے، جو اس وقت جمہوری پارٹیاں ہیں ہمارے پاس، جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ملک کے اندر جمہوریت مضبوط نہیں ہوگی، جمہوریت استحکام پذیر نہیں ہوگی، جب تک عوام کے ووٹ سے تبدیلی یقینی نہیں بنائی جائے گی، جب تک پارلیمنٹ کا جو بالادستی ہے وہ نہیں ہوگی، جب آئین تمام تر چیزوں سے بالا تر نہیں ہوگا، تب تک ہم ان چیزوں پہ نہیں کر سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یقیناً اس بات کا انحصار جو ہوتا ہے کہ پارٹیوں کے اندر، جہاں ڈیموکریٹک پارٹیز جو ہوتی ہیں، جو لبرل پارٹیز ہوتی ہیں، جو پروگریسو پارٹیز ہوتی ہیں، روشن خیال پارٹیز ہوتی ہیں، ترقی پسند پارٹیاں ہوتی ہیں، جہاں وہ ملک کے اندر جمہوری نظام کا تقاضا کرتی ہیں یا بات کرتی ہیں یا ڈیمانڈ کرتی ہیں یا طلب کرتی ہیں، وہاں یہ بھی ضروری ہے کہ پاکستان کے اندر جو پارٹیاں، خاص طور پر جو پارٹیاں پارلیمنٹ کے اندر ایگزسٹ کرتی ہیں، جن کا پارلیمانی رول ہے، جناب، ان کے اندر بھی جمہوری کلچر ہونا چاہیے،
اور جمہوریت پنپنی چاہیے. یہ آپ نے بڑا عام نقطہ اٹھایا کہ پولیٹیکل پارٹیز میں بھی جمہوریت ہونی چاہیے. میرے خیال میں نیکسٹ راؤنڈ میں بات کریں گے کہ کیوں نہیں ہو پا رہی. مجھے اگر وہ دیں, مجھے لگ رہا ہے کہ 11:15 ہو رہے ہیں اور وہ نہال ہاشمی صاحب کہیں مطلب ہے وہ کہتے ہیں نا سونے کا وقت ہوتا ہے اچھے لوگوں کا. مکمل نہیں کی, لیکن اگر آپ نہال ہاشمی بھائی کو دینا چاہتے ہیں تو کوئی ہاں تھوڑی دیر کے لیے, چلو ایک راؤنڈ جلدی سے ہم کمپلیٹ کریں پھر بات مکمل کرتے ہیں کیونکہ وقت لمیٹڈ ہے. نہال صاحب, نون لیگ کو عوام نے ماشاءاللہ 3 مرتبہ موقع دیا اور تینوں مرتبہ جو ہے وہ یکساں ایک ہی طرح کے الزامات لگے, مبینہ بدعنوانی کے, مس رول کے, اقربا پروری کے, کچن کیبنٹ چلانے کے. کیوں نہیں سیکھا آپ لوگوں نے اپنی مطلب ہے نا پہلی حکومت کی غلطیوں سے دوسری حکومت میں سیکھتے, دوسری سے تیسرے میں سیکھتے؟ کیا وجہ ہے کہ وہی غلطیاں دوبارہ دہرا رہے ہیں جناب؟ اور کچھ میں نے نام اور چیزیں میں نے نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے اچھا آپ نے اقرا پروری, مس رول, مس گورننس, یہ نون لیگ کا مسئلہ نہیں ہے. پاکستان کے 16 وزیر اعظم گزرے ہیں, تو کیا 16 کے 16 وزیر اعظم نااہل تھے؟ 16 کے 16 وزیر اعظم اپنے ٹینیور کمپلیٹ نہیں کیا انہوں نے. تو یہ صرف 3 ہم پہ نہ رکھیں, یہ تو سارے ہیں. پاکستان میں جتنے وزراء اعظم آج تک گزرے ہیں ان سب پہ یہی الزام تھا. آپ اٹھا کے دیکھ لیں ایبڈو سے لے کے آج تک کی کہانی تو سیم ہے. اور اگر ہم پہ کوئی اقرا پروری, کوئی مس گورننس تھا تو یہ نیوکلر پاور انہی سیاسی جماعتوں نے بنایا ہے پاکستان کو. F-17 تھنڈر بھی ہماری دور میں آیا ہے, میزائل پروگرام بھی ہماری دور میں ہوا ہے, سی پیک بھی ہماری دور میں ہوا ہے, گوادر بھی ہماری دور میں ہوا, جناح اور علامہ اقبال ایئرپورٹ اور اسلام ایئرپورٹ ہمارے دور میں ہوا, میٹرو وے ہمارے دور میں ہوا ہے, ہیوی انڈسٹریز ہمارے دور میں ہے, گرین چینل ہمارے دور میں ہے, فائبر ایپٹک ہمارے دور میں ہے, موبائل فون ہمارے دور میں ہے, روزگار ہمارے دور میں ہے, زراعت یہاں ہمارے دور میں. کہنے کی اجازت دیں, ایک جملہ کہنے کی اجازت دیں نہال ہاشمی صاحب کہ وہ 2-4 پہ اس طرح کے الزامات تو آپ لوگوں نے بھی لگائے. مطلب وہ 16 میں سے 2-4 تو آپ کی تنقید کا بھی نشانہ رہے ہیں, آپ کے سابق وزیر اعظم کی تنقید کا نشانہ, آپ کی اپنی جماعت. دیکھیں ہم سیاسی جماعتیں ہیں, ہم سیاسی جماعتیں ہیں, ہم ایک دوسرے کی خامیوں اور خوبیوں کو جانتے ہیں. اور الیکشن کے دنوں میں اور ہمارے مینیفیسٹو دونوں کے الگ ہیں, ہم اپنے پروگرام کے ساتھ چلتے ہیں. الزام کیا ہم یہ کہہ دیں کہ یہ بہت اچھا ہے اور وہ ہمیں کہہ دیں کہ یہ فرشتے ہیں. ہم اپنے اپنے منشور کے ساتھ چلتے ہیں, ہم اپنے اپنے اکابرین کے احکامات کے تحت چلتے ہیں, ہم اپنے منصوبے کے ساتھ چلتے ہیں. اور یہ پوری دنیا میں یہ پہلا کوئی نون لیگ اور پیپل پارٹی ہے کہ الزام لگا رہے ہیں. ڈیموکریٹ اور ریپبلکن کیا کرتے ہیں, بی جے پی اور کانگریس کیا کرتی ہے, عوامی لیگ اور جماعت اسلامی کیا کرتی ہے, ملیشیا کی حکمراں جماعت کیا کرتی ہے, لیبر پارٹی اور ٹوری کیا کرتی ہے, کیا ان کو ایک دوسرے کو پھولوں کا ہار بھیجتی ہے؟ آپ اٹھا کے ذرا امریکن اور برٹش ذرا دیکھ تو لیں سیاست کیا الزامات لگاتے ہیں. انہیرنٹ یہ کنٹرڈکشن ہے ڈیموکریسی میں. نئی بات کریں, کوئی نئی بات کہتے ہیں. اچھا حلیم عادل شیخ صاحب, پورے دنیا میں آل اوور دی ورلڈ اٹ از. میں وہی کہہ رہا ہوں, میں آپ کی بات ہی کو وہ تائید کر رہا ہوں کہ انہیرنٹ یہ کنٹرڈکشن ہے جمہوری نظام میں. اور ظاہر تیسری دنیا میں جہاں پہ اتنے میچور نہیں ہوتے ہمارے ادارے, فلاٹ ڈیموکریسی ہوتی, تو وہاں پر نہیں. امریکہ میں ہے, امریکہ میں ہے آج وہ امریکہ اور ہمارا بڑا نظام میں فرق ہے. اور وہ کہہ رہی ہے چائنا کا. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری اور ان کی پر کیپٹا انکم میں ہمارے اور ان کے اداروں میں بڑا فرق ہے. تو ذرا سا مطلب ہے ٹھیک ہے, آپ بھی درست کہہ رہے ہیں, میں بھی اسی چیز کو آگے بڑھا رہا ہوں, لیکن دوسرے زاویے سے. حلیم عادل شیخ صاحب, وہ بقول شخص ہے کہ جی 2 بڑی جماعتیں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے مبینہ طور پر عوام کو مایوس کیا. اب اسی طرح کی شکایت بہت سوں کو آپ لوگوں سے بھی ہو چلی کہ جی 2-2.5 سال ہو گئے اور جو بلند توقعات تھیں کہ جناب آپ لوگ ڈیلیور کریں گے وہ نہیں ہو سکا. کیا وجہ اتنی دیر؟ مطلب ہے وہ سمت کا تعین بھی صحیح نہیں ہو پا رہا. جی حلیم صاحب. دیکھیے سمت کا تعین ہم نے کرنا ہے. جیسا کہ آج آپ آئے, میرا ذہن تھا کہ میں نے آج بات کرنی ہے کہ کل ایاز صادق صاحب نے کیا کہا, کیوں کہا, کس لیے کہا, لیکن آپ نے کہا کہ جی نہیں میرا ایجنڈا ڈیفرنٹ ہے. آج جو ایجنڈا پاکستان ہے وہ مختلف ہے, اس کو آپ یہ بات نہ کیجئے. تو سندھ کا تعین اس نے کرنا ہے آپ کے شوز میں جس کا شو ہے. سندھ کا تعین پرائم منسٹر نے کرنا ہے, سندھ کا تعین ہماری پارٹی نے کرنا ہے, سندھ کا تعین فیڈرل گورنمنٹ نے کرنا ہے. الحمدللہ ہماری سمت بھی ٹھیک ہے, ہماری ڈائریکشن بھی ٹھیک ہے. ابھی ان 26 مہینوں میں جو کچھ ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ بھی بالکل ٹھیک ہے. اور بات یہ ہے کہ بگاڑ مطلب آپ 26 سال کا بگاڑ 26 مہینوں میں چاہتے ہیں کہ اس کا ٹھیک ہو جائے. وہی جیسے پرائم منسٹر نے کل کہا کہ ایک بٹن دب جائے
اگلے دن صبح ہو تو ایک دم سے نیا پاکستان ہو, ہر طرف ہریالی ہو, ہر طرف دودھ کی نہریں بہ رہی ہو, شہد آ رہا ہو, یہ آ رہا ہو, وہ آ رہا ہو. ایسا نہیں ہے. بگاڑ کتنا بڑا تھا, ڈائریکشن ٹھیک ہے. ملک ایسے ہی چلا کرتے ہیں. جب پرابلم ہو, جب کوئی کینسر لگ چکا ہو تو ٹیومر کا علاج کرنے کے لیے پہلے آپ کو پتہ ہے کیمو ہوتی ہے, کیمو کے اندر بڑے بڑے برے حال ہوتے ہیں, لیکن ٹھیک کرنا پڑتا ہے. ان لوگوں نے ان زخموں کو ناسور بنایا. آج ناسور کا علاج کرنے کے لیے اس کو آپریشن ہو رہا ہے. آج کینسر کے علاج کے لیے کیمو ہو رہی ہے. ایک مثال عام آدمی کو سمجھ کے لیے دے رہا ہوں. تو الحمدللہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہے. اس مہنگائی کا ایشو ہے, اس کے اندر بھی بہت سارے معاملات, جیسے آٹے کا معاملہ ہے, اس کے اندر جو گورنمنٹ کی ڈیلیڈ ریلیز ہے اس میں پرابلم ہے, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ مہنگائی کا مسئلہ ہمیں اور جلدی حل کرنا چاہیے. یہ پرابلم ہے ہمارے لیے. لیکن اس کے علاوہ آج ملک کے اوپر الحمدللہ کوئی کرپشن چارجز نہیں ہے. آج جیسے نہال بھائی نے بہت ساری فرمائی, انہوں نے کہا یہ ہمارے دور میں وہ ٹی ٹی بوائز ان کے دور میں آئے, کیش بوائز ان کے دور میں آئے, کک بیکس ان کے دور میں چلے, پاناما کا اسکینڈل ان کے دور کے اندر آیا, اور یہ جتنے چل رہے ہیں یہ والا مل وہ مل وہ مل چلے ہاں وہ تو سارے وہ سب ان کے دور نہیں. ان کے دور میں کیوں نہیں, انہوں نے تفصیل بیان کر دی, یہ آیا یہ آیا یہ آیا. تو آپ نے بھی جوابی غزل سنا دی. آپ نے بھی جوابی غزل سنا دی. کہاں رکے آپ؟ ایک مصرع ابھی تک مصرع ارے وہ نہال صاحب کا ہمارا دل دھڑک گیا بھائی, مطلب بیٹھ گیا ابھی پہلے مصرے کے اوپر. اچھا میں ایک چیز عرض کروں سے پہلے کہ میں اسماعیل راؤت صاحب کی طرف جاؤں, کہ وہ کہتے ہیں there is method to the madness. اب وہ اس میں یہ ہے کہ جی آپ نے کہا یا صادق پہ, وہ میں نے اپنے ابتدائی کلمات میں اس چیز کو وائنڈ اپ کر دیا تھا. اب 8 بجے کے پروگرام میں وہ بات ہو چکی, ہمارے 10 بجے کے پروگرام میں بھی ختم ہوا. اس میں ماشاءاللہ تمام بڑی جماعتوں کے نمائندے تھے, انہوں نے اس چیز پہ بات کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے ناظرین ہیں ان کو ذرا سا مطلب ہے کہتے ہیں ٹیسٹ کا جو فلیور ہے وہ بدلنا چاہیے. تو اسماعیل راؤت صاحب, اور اس میں میں آپ لوگوں کے تعاون اور ظاہر کہ زیادہ براڈر ڈسکشن ہم کر رہے ہیں, ہم نے وہ بات بھی کی ہے, آپ لوگوں نے بات کی. اسماعیل راؤت صاحب, آپ نے بائیں بازو کی ترقی پسند سیاست سے ابتدا کی, گھومے پھرے, پاکستان پیپلز پارٹی میں آئے. یہ بتائیے کہ جب آپ دیکھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ, جو ان کی ہمیں ماضی یاد ہے, آپ کو بھی یاد ہے, اب ماشاءاللہ بہت قربتیں ہیں, آپ کو لگتا ہے فطری اتحادی ہیں, اور یہ جو ان کا ساجھا ہے بہت آگے تک چلے گا؟ آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر بہت سارے, میں پیپلز پارٹی کے لوگوں سے بات کر رہا تھا جب کراچی میں جلسہ ہوا, تو مریم صاحبہ کے پوسٹر کے نیچے تیر کا جگہ نشان ہے, تو بعض پیپلز پارٹی والے بڑے مطلب تعجب کا شکار تھے. یہی حال نون لیگ کے دوستوں کا تھا. جی دیکھیں عامر رضا صاحب, جیسے آپ نے کہا ابھی, تو دیکھیں پالیٹکس کے, سیاست کے مختلف رخ ہوتے ہیں, مختلف تقاضائیں ہوتی ہیں, ضرورتیں ہوتی ہیں. پاکستان کے اندر یہ اس وقت جو اتحاد ہے اپوزیشن کا, یہ کوئی پہلا اتحاد نہیں ہے. اس سے پہلے بھی بہت سارے اتحاد ہوئے ہیں, اور میرے خیال میں اس کی جو کمپوننٹ پارٹیز ہیں وہ بالکل واضح کر چکی ہیں کہ یہ کوئی الیکشن الائنس نہیں ہے, یہ کوئی الیکشن اتحاد نہیں ہے, کہ ان کا ہر ایک پارٹی کا اپنا اپنا پروگرام ہے, اپنا اپنا ایک ویژن ہے, اور اس کے مطابق ہر ایک کی اپنی اپنی سیاست ہے. اس میں آپ دیکھیں ایک طرف جو ہیں بلوچستان کی نیشنلسٹ پارٹیاں ہیں, ایک طرف ریلیجس پارٹیاں ہیں, ایک طرف ڈیموکریٹک پارٹیاں ہیں, تو اس میں لبرل پارٹیاں ہیں, ڈیموکریٹک پارٹیز ہیں. اس میں سب پارٹیز جو ہیں وہ موجود ہیں, اور ان میں کوئی میرے خیال تعجب کی کوئی بات نہیں ہے, نہ ہی حیرانگی کی بات ہے, نہ ہی یہ کوئی اس قسم کا اتحاد پہلے ہوا ہے. بعض لوگ یہ بیٹھ کے یہ کہتے ہیں کہ یار یہ تو ان کے تو اتنے اختلافات رہے ہیں, اتنے تضادات رہے ہیں, اور یہ ان کا یہ بالکل ایک لیفٹ ونگ ہے, ایک رائٹ ونگ ہے, اور یہ کیسے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ایسی بات نہیں ہے. پہلے ایم آر ڈی میں آپ کو پتا تھا, ایم آر ڈی میں ریلیجیس پارٹیز بھی تھیں اور لیفٹسٹ پارٹیز بھی تھیں, اس میں بلوچستان کی نیشنلسٹ پارٹیز بھی تھی, سب پارٹیز تھی. ایک مشترکہ اتحاد تھا. وہ کہتے ہیں کہ پالیٹکس میکس اسٹرینج بیڈ فیلوز, تو عجیب و غریب ساجھے ہوتے ہیں سیاست میں. لیکن میں اس سے پہلے کہ میں نہال صاحب کی طرف جاؤں, مجھے ایک بات کوئکلی, کہ جو لوگ کہتے ہیں, میں نے جو ہم نے تاریخ پڑھی اور دیکھی, خود بھی کور کیا, کہ ہمیشہ حزب اختلاف کے جتنے اتحاد بنتے تھے اس میں مرکزیت پیپلز پارٹی کو ہوتی تھی. اس مرتبہ جو مرکزیت ہے وہ نون لیگ کو ہے. تو یہ آپ لوگوں کو پیپلز پارٹی لگ رہی ہے, بطور بی ٹیم لگ رہی ہے مجھے. مرکزیت یہ دیکھیں عامر صاحب, مرکزیت اصل جو گول ہوتا ہے, جو پروگرام ہوتا ہے, اس کو چاہے وہ 1 پوائنٹ ایجنڈا الائنس ہو یا اس کے اور بھی زیادہ پروگرام ہو, جتنے بھی ایجنڈاز ہوں یا جن بھی نکات پہ
تمام کمپوننٹ پارٹیز کی ایگریمنٹ ہوتی ہے، اتحاد بنتا ہے، تو مرکزیت اس نقطے کو ہوتی ہے کہ آپ کس بات پہ، کس پوائنٹ پہ، کس مقصد کے لیے کٹرے ہوئے ہیں. تو مرکزیت پارٹیاں مرکزیت ایجنڈے پر ہے بقول آپ کے. نہیں دیکھیں، میں ایک منٹ میں آپ کو بتا چلوں، جہاں تک آپ نے وہ بات کی نا پہلے والی، تو یہ دیکھیں سب سے زیادہ اس چیز کو جو نقصان پہنچایا ہے وہ ہمارے پاس پاکستان کے اندر جمہوریت کا تسلسل نہیں رہا، کبھی بھی نہیں رہا. جب بھی جمہوریت، ایک تو مکمل اور کمپلیٹ جمہوریت پاکستان میں ابھی تک آئی نہیں ہے. ماشاءاللہ 20 سال سے تسلسل ہے بھائی، الیکشن ہو رہے ہیں، حکومتیں ٹرمز کمپلیٹ کر رہی ہیں. مطلب ذرا سا یہ بات بھی تو ہے نا، مطلب اب وہ گلاس آپ آدھا خالی دیکھیں آدھا بھرا ہوا دیکھیں. راؤ صاحب جمہوریتیں تو 85 کی الیکشن کو بھی جمہوریت کہا گیا تھا، ماشاءاللہ 2002 کی الیکشن کو بھی جمہوریت کہا گیا تھا. تو وہ سب لوگ سمجھتے ہیں کہ کیا جمہوریتیں ہوتی ہیں، کیسی ہوتی ہیں. تو لیکن جو باقاعدے، جیسے میں نے پہلے ہی بات کہی کہ جب حقیقی جمہوریت ہوگی تو پارٹیز بھی دیکھیں، پارٹیز رسپانسیبل ہو کے جائیں گی عوام کو. اچھا میں آپ سے آگے چل کے پوچھتا ہوں، لیکن جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں ان کا احترام عوام کرتی ہے. اچھا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ وہ جوابدہ عوام کو ہوتی ہے. حقیقی جمہوریت سے مراد کیا ہے ذرا آگے چل کے بات کریں گے. لیکن جو ہمارے نہال ہاشمی صاحب ہیں، نہال صاحب وہ مجھے ایک الزام اور لگانے دیجیے، اور وہ الزام صرف نون لیگ پہ نہیں ہے. مطلب ہے جو ہماری اس وقت جس طرح کی جمہوری سیاست ہے کہ اس میں جو سیاسی اور مذہبی جماعتیں بجائے لوگوں کو قریب لائیں مسائل کی بنیاد پر، وہ تقسیم کر رہی ہیں، پولرائزیشن بڑھا رہی ہیں. یہ بہت سارے عام لوگوں کو شکایت ہے. آپ کیا اس سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ دیکھیے، جو حقیقی سیاسی جماعت ہوتی ہے اپنے منشور کے ساتھ، ایجنڈے کے ساتھ، اپنے ٹریک ریکارڈ کے ساتھ، تو وہ تو لوگوں کو جوڑتی ہے. آج اگر بلاول گلگت میں ہے تو اس بنیاد پہ نہیں ہے کہ وہ جی بی کے رہنے والے ہیں، اس بنیاد پہ کہ ان کی پارٹی گلگت میں بھی ہے، پنجاب میں بھی ہے، کے پی میں بھی ہے، سندھ میں بھی ہے، بلوچستان میں. اگر آج مسلم لیگ پنجاب میں ہے تو سندھ میں بھی ہے، سندھ میں ہے تو بلوچستان میں ہے، بلوچستان میں بھی. تو یہ سیاسی جو حقیقی عوامی نمائندہ پارٹی ہوتی ہیں وہ لوگوں کو جوڑتی ہیں. یہ برج ہے، قوموں کو سیاسی پارٹیاں جوڑتی ہے اور کوئی چیز نہیں جوڑتا ہے. یہ بائنڈنگ فورس ہے ہماری. دیکھیے بر صغیر ہند پاک میں جو ہماری آزادی ہوئی وہ سیاسی پارٹی نے جوڑ کے آزادی حاصل کی. ہمارے یہاں اس وقت بھی اکابرین تھے جو مختلف نقطہ نظر رکھتے تھے، مختلف مسلک سے منسلک تھے، مگر وہ تمام اکابرین حضرت قائد اعظم محمد علی جناح کے سیاسی بصیرت کے ساتھ وابستہ تھے. اور سارے اکائیاں جو تھیں مذہبی یا زبان یا لسان یا علاقہ، وہ سب انڈر ون ایمبریلا، مسلم لیگ کے ایمبریلا کے نیچے آئے، اور اس کے ایک ون پوائنٹ ایجنڈا بن کے رہے گا پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ پہ جمع ہو گئی تھی. تو سیاسی پارٹیاں جوڑتی ہیں. بنگال کہیں تھا، مدراس کہیں تھا، کے پی کہیں تھا، سندھ کہیں تھا. ہاں لیکن وہ چیز، وہ کارنامہ اب ہم لوگ دوبارہ نہیں انجام دے پا رہے. یہ بڑا مسئلہ ہے، میرے خیال میں تشویش کی بات ہے. بات کریں گے وقفے کے بعد بھی اس پر. لیکن حلیم عادل شیخ صاحب، جو ایک آپ پہ بہت تنقید ہو رہی ہے، آپ سے مراد آپ کی جماعت پہ، کہ آپ احتساب کریں، آپ جناب بالکل مقدمات بھی قائم کریں اور گرفتاریاں بھی ہوں جو کہ قانون کے مطابق جس طرح ہونی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ حکومت جو ہے ایک حزب اختلاف کے ساتھ ایک ورکنگ ریلیشن بنا کے رکھتی ہے، بات چیت کے دروازے کھلے رکھتی ہے. کیا وجہ ہے کہ پی ٹی آئی نے کسی بھی اپوزیشن جماعت سے اس طرح کے جو ہے نا کہ دروازے کھلے نہیں رکھے، بات چیت نہیں ہو رہی ہے کہ ٹھیک ہے لڑائی بھی ہوتی رہے، مقدمہ بھی چلتا رہے، تنقید بھی ہوتی رہے، لیکن ساتھ ساتھ گفتگو بھی ہو؟ کیوں؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ خام خیالی ہے، انہوں کا ایجنڈا ہے. آج بھی جب انہوں نے ذکر کیا کل فیاض صاحب نے، تو انہوں نے کہا کہ ایک میٹنگ ہوئی تھی، جو بھی اہم ایشوز ہوتے ہیں قومی معاملات پر، اس کے اوپر تمام اپوزیشن پارٹیز کو بلایا جاتا ہے، ان سے ڈسکشن کی جاتی ہے، ان سے مشاورت کی جاتی ہے، ان کو اعتماد میں لیا جاتا ہے. وہ ان کو شکایت تھی کہ وزیر اعظم دور رہتے ہیں، وزیر اعظم صاحب دور رہتے ہیں، وہ خود جو ہے ان کی طرف سے جو ایک پہلکاری کی ضرورت ہے وہ نہیں ہوتی. جی دیکھیے، جہاں وزیر اعظم نے آنا ہوتا ہے وہاں وزیر اعظم موجود ہوتے ہیں، نہیں تو جس کا جو کام ہوتا ہے سسٹم اسی طریقے سے کر رہا ہوتا ہے. لیکن میں چھوٹی سی بات ایڈ کروں گا، جو بات تھی نا کہ پارٹیز جوڑتی ہیں. پیپل پارٹی بھٹو صاحب نے لاہور سے اس کا ابتدا کی تھی، اور وہ پورے چاروں صوبوں کی پارٹی ہوتی تھی. آج وہ جا کے 4 ڈویژن تک پہنچ گئی ہے. بے شک بلاول صاحب جہاں پھرتے رہے، لیکن وہ پاکستان کے 4 ڈویژن کی پارٹی ہے، سندھ کے 4 ڈویژن کی. پی ایم ایل این ہوا کرتی تھی ملک کی پارٹی، اور جب پیپل پارٹی سندھ میں بات کریں، سندھ کارڈ کی بات کر رہی ہوتی ہے.
وہ ہر ایشو کے اوپر ایک بالکل ایک جیسے کہ سندھ کی کانفرنس جماعتیں بات کر رہی ہوتی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا سروائیول یہ ہے کہ ہمارا سندھ کا ووٹ بچ جائے. ابھی گجرانوالہ کے جلسے میں مریم بی بی نے وہی بات کی جو کہ نواز شریف صاحب نے 88 میں کی تھی گریٹر پنجاب کی. انہوں نے وہاں گجرانوالہ کے لوگوں کو پنجابی زبان میں ایڈریس کیا اور وہ نون لیگ بھی سکڑ کے بلوچستان سے آؤٹ، سندھ سے آؤٹ، کے پی میں تھوڑی سی، پنجاب میں رہ گئی، جنوبی پنجاب سے آؤٹ، وہ بھی جی ٹی روڈ تک محدود رہ گئی گجرانوالہ کے. مطلب یہ بڑی پارٹیز ہیں، وہ بن کے رہے گا پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان والی پارٹی نہیں ہے یہ. اگر وہ مسلم لیگ ہوتی، آج قائد اعظم میں کہتا ہوں کہ روح تڑپ رہی ہوگی کہ اس مسلم لیگ کو نام کو کون لوگ استعمال کر رہے ہیں جو خدا نہ خواستہ پاکستان کو کمزور کرنے کی بات کر رہے ہیں. ان کے اسٹیج سے وہ شخص کہتا ہے اچکزئی کہ جی کراچی میں اردو زبان میں کہتا ہے کہ اردو قومی زبان نہیں ہونی چاہیے. ان کے کسی میں ضرورت نہیں ہوئی اسٹیج پر بیٹھے ہوئے شخص کے اوپر کہ ان کو روکے. انس نورانی صاحب کچھ کہتے ہیں، ان کی لیڈر صاحبہ موجود ہوتی ہیں، گردن ہلا رہی ہوتی ہیں. میں کہتا ہوں یہ وہ پارٹی ہے، وہ قائد اعظم کی پارٹی ہے، یہ قائد اعظم کے پیروکار ہیں. اور جس طریقے کی ان جلسوں میں ان کی لیڈرشپ، کچھ انس نورانی نے اگر کوئی بات کی تھی، ان کی لیڈرشپ کو مذمت کرنی چاہیے تھی، معذرت کرنی چاہیے تھی، لا تعلقی کرنی چاہیے. یہ اکٹھا کریں گے ان کی شکلیں، ان کا کردار، کہ وقفے پہ جانے سے پہلے ان کی پارٹیز وہاں پہنچ رہی ہیں. یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے مزار قائد کا احترام نہیں کرا. میں ذرا خطہ کلامی کروں گا کیونکہ میں اعلیٰ عدلیہ کے خلاف انہوں نے برا حال کیا، حلیم عادل صاحب انہوں نے حملے کیے ہوئے ہیں. میں گزارش یہ کروں گا کہ دونوں پارٹیز کے حوالے سے آپ نے بات کی، اور میں چاہوں گا اسماعیل لاہور صاحب یہ جو تنقید ہے آپ اس کا ایک اگر مختصر جواب دے سکیں کہ یہ جو بار بار الزام لگائے جاتے ہیں کہ جی وہ کہتے ہیں نا کہ سندھ میں بہت ہی زیادہ مطلب ہے مبینہ طور پہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ نیرو نیشنلسٹ پولیٹکس کر رہی ہے، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ کیا یہ کیوں آپ لوگوں پہ بار بار ایسے الزام لگتا ہے؟ صرف پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں، بعض اور لوگ بھی لگا رہے ہوتے ہیں. جی یہ بالکل ہی میرے خیال میں کہ ایک تو جیسے علیم عادل نے ابھی ہمارے ممبر صاحب نے کہا کہ پیپلز پارٹی اب سندھ کی پارٹی ہے، سکڑ گئی، 4 ڈویژن کی پارٹی ہے. ان کی خام خیالی ہے. ٹھیک ہے، پارٹیوں کا گراف اوپر آتا ہے، نیچے آتا ہے. پیپلز پارٹی پہ پہلے بھی ایسے مرحلے آئے ہیں، وقت آئے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو سیٹیں جو ہے کم ملی یا کم دی گئی، لیکن یہ اس کا مطلب یہ قطعی نہیں ہے کہ پھر تحریک انصاف کہاں ہے. تحریک انصاف آپ بتائیں مجھے کہ آج تک جب میں آج کچھ دوسرا ایجنڈا تھا، اس لیے جو بھی بات ہو رہی تھی اس پہ میں بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن اب جب بات یہی آ کے گھوم پھر کے بات ہو رہی ہے علیم عادل شیخ صاحب اسی بات کے جو آپ کا ایجنڈا تھا اس پہ تو بات کر نہیں رہے ہیں، وہ کوئی دوسری باتیں کر رہے ہیں، الزامات میرا کوئی ایجنڈا نہیں، میرے معصوم سا نہیں جو آپ نے آج پوائنٹ جو آپ نے کہا تھا کہ اس پہ بات ہونی چاہیے تھی احمد صاحب، تو آج تک پاکستان کے اندر جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں ان کے نتیجے میں جو وفاق میں حکومتیں بنی ہیں، یہ پہلی حکومت ایسی ہے جو دونوں بڑے صوبے ہار کے حکومت بنا کے بیٹھی. پنجاب ہار گئی اکثریت سے، پنجاب ہار گئی اکثریت سے، سندھ ہار گئی اور مرکز میں بیٹھی ہوئی ہے. ایسا مثال آپ کو پہلے کبھی نہیں ملے گا. چاروں صوبوں سے کو سیٹس ملی. چلے یہ بڑا اچھا نقطہ اٹھایا آپ نے. میں چاہوں گا کہ علیم عادل شیخ صاحب وقفے کے بعد جواب دیں، لیکن نہال صاحب آپ پہ یہ جو انہوں نے نون لیگ پہ تنقید کی، اگر آپ چاہیں. جی نہال صاحب میں چاہوں گا آپ اس پہ کوئی رسپونڈ کر لیں. کشمیر کا وزیر اعظم مسلم لیگ کے، جی بی کے وزیر اعلیٰ مسلم لیگ کے، پنجاب کی اکثریتی پارٹی مسلم لیگ نون، کے پی میں ہم، بلوچستان میں چونکہ باپ لیا ہے، اللہ جانے کو اس کا باپ کس کو لیا ہے، اور سندھ میں یہ جس طرح سے آئے ہیں وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، تاریخ کا ریکارڈ ہے کہ کس طرح سے کون لے کے آیا، کہاں سے آیا، کون ہو، یہ کہاں سے آئے، یہ جھمکے کس نے دلائے، یہ جھمکے کہاں سے آئے، یہ ووٹ آر ٹی ایس بند ہو گیا تو بس ٹھیک ہے، کون سی پورا پاکستان آپ کا ہے. چلے وہ آپ نے بڑی ایک فلم یاد دلا دی، پوچھوں گا میں نام بھول گیا ہوں، بڑے مشہور ایکٹر تھے جنہوں نے بڑے اچھی طرح سے جملے کہے اور آپ نے بھی اسی طرح سے کہا ہے. ناظرین وقفہ لیتے ہیں. ہاں علاؤالدین صاحب، آپ نے بھی سمجھے کہ علاؤالدین کی طرح یہ آپ نے جھمکے کا یہ جملہ ہے بول دیا، ماشاءاللہ. تو ناظرین یہاں پہ لیتے ہیں وقفہ. وقفے کے بعد جب دوبارہ ہم حاضر ہوں گے تو کچھ بات کریں گے. جی پاکستان میں جو احتساب کی بات ہوتی ہے، احتساب کی وجہ سے کیا جمہوریت کمزور ہوتی ہے، جمہوریت مضبوط ہوتی ہے، کچھ اس پر بات کریں گے اپنے شرکاء سے، اور کچھ مزید کوشش کریں گے کہ یہ لوگ کچھ خود تنقیدی بھی کریں. جی
پروگرام میں ناظرین ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. جو بڑی اچھی بات ہے اور مزیدار بات ہے کہ تینوں بڑی جماعتوں کے جو رہنما ہیں، اور صرف یہی رہنما نہیں، کسی مطلب کوئی بھی ہو، کسی بھی پروگرام میں ہوں، وہ عموماً جو ہے ان کی انگلی کا رخ جو ہوتا ہے دوسرے کی طرف رہتا ہے. اپنی طرف، اپنے گریبان میں ہم لوگوں کو جھانکنے کی عادت نہیں ہے، خود تنقیدی کی عادت نہیں ہے، اور میرے خیال میں کرنا چاہیے، صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے. اس سے آپ اپنی کمزوریاں دور کرتے ہیں، مزید مضبوط ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں حلیم عادل شیخ صاحب، محترم اسماعیل راہو صاحب اور نہال ہاشمی صاحب. نہال صاحب آپ سے شروع کرتے ہیں راؤنڈ یہ والا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کرونا کا سیکنڈ ویو آ رہی ہے، اور اس میں بجائے اس کے کہ سیاستدان جو ہیں کچھ ذمہ داری کا ثبوت دیں، لوگوں کے لیے کہتے ہیں مثال بنے، آپ لوگ جلسے جلوس کر رہے ہیں، آپ لوگ جو ہیں بھیڑ جمع کر رہے ہیں. کیوں کر رہے ہیں یہ سب کچھ؟ آپ لوگوں کو صحت کا پرواہ نہیں، لوگوں کی جانوں؟ جی الحمدللہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ایس او پی کو بڑے طریقے سے اڈاپٹ کرتے ہیں، مگر ہم سیکھتے ہیں. ابھی لیاقت باغ پنڈی میں ایک جلسہ ہوا جس میں اسناد تقسیم کر رہے تھے حکمراں جماعت والے. تو کاش اگر وہ یہ کر رہے ہیں، جب حکومت ایک رستہ دکھا رہی ہے تو دوسرے بھی کریں گے اسی طرح سے. نہیں، میں ان سے بھی پوچھوں گا، میں تو پہلے آپ سے، میں نے کہا ان سے پوچھنے سے پہلے آپ سے پوچھوں میں کہ بھئی آپ لوگ تو بڑے مطلب ہے اپنے سب سے سینئر سیاستدان ہیں آپ کے پاس. جی 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 فرمائیے. مگر جو سب سے بنیادی چیز ہے نا جی، وہ ہے بھوک، وہ ہے مہنگائی، وہ ہے بے روزگاری، وہ ہے افلاس، وہ ہے دوائی کا نہ ملنا، وہ ہے بجلی کا نہ آنا، وہ ہے پانی نہ ہونا، وہ ہے گیس نہ ہونا، وہ ہے چھت نہ ہونا گھر میں، جو ہے امید اور خواب ختم ہو جانا. تو ہم لوگوں کو امید دینے جاتے ہیں، ہم لوگوں کو خواب دینے جاتے ہیں. وہ خواب جو علامہ اقبال نے دیکھا تھا اور قائد اعظم نے پاکستان کی صورت میں حاصل کیا تھا. ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ شہباز شریف اور نواز شریف کی حکومت آئے گی تو 2 روپیہ کی اوٹی ہوگی. ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہماری حکومتیں جب آئیں گی سیاسی جماعتوں کی تو یہاں پہ کام ہوگا، سی پیک آ گیا، 60 بلین روپیہ آئے گا، آپ کو روزگار چلے آپ کرونا سے سی پیک پہ چلے گئے، میں کیا کروں؟ میں کہاں جاؤں؟ ہوگی پاکستان، میں کہاں جاؤں؟ نہال صاحب، میں کرونا سے شروع ہوا تھا، آپ سی پیک پر آ گئے. وہ معیشت ایک الگ موضوع ہے، پھر اس کے ڈیٹا نمبر کورونا تو بتا رہے ہیں. ہم کو ان کو یہ بھی بتاتے ہیں، ہم ان کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ کورونا سے احتیاط کرو، کیونکہ اس دور میں دوائیاں بہت مہنگی کر دی گئی ہے. اس دور میں دوائیاں دستیاب نہیں ہیں. ہم ان کو یہ بھی بتانے جاتے ہیں لیکن کچھ خود بھی عمل کرنا چاہیے. روٹی ملنا مشکل کچھ ذرا بھیڑ بھاڑ سے نہال صاحب خود بھی کچھ ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. اسماعیل راہو صاحب، ہم احتجاج کرتے ہیں. اسماعیل راہو صاحب، ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ صابن سے ہاتھ دھوئیں. ہم لوگوں کو بتاتے ہیں، مجھے جلسوں میں نظر نہیں آیا. چلے اچھی بات ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. ہم بتاتے ہیں، نہیں ڈسٹینس رکھ کے بیٹھتے ہیں لوگ. اچھا چلیں ٹھیک ہے، مان لیا. اور آپ نے کہا اور اچھا کریں گے، امپروو کریں گے. ہم سینیٹائزر ہر جلسے میں لے کے جاتے ہیں، ہم ماسک ہر جلسے میں لے کے جاتے ہیں، ہم فاصلے ہر جلسے میں رکھتے ہیں. ویری گڈ. اچھا اسماعیل راہو صاحب، وزیر اعلیٰ سندھ نے بڑا ایک شروع کے دنوں میں جب کرونا آیا تھا بڑا اہم کردار ادا کیا تھا. سب لوگ، بہت سارے لوگ پیپلز پارٹی کا جو بھی یہاں پر ایس او پیز تھے بڑی اس کی تعریف کرتے تھے. لیکن ہم دیکھتے ہیں جب سے جلسے جلوس کا موسم شروع ہوا تو بلاول صاحب پریس کانفرنس میں نقاب لگا لیتے ہیں، ماسک پہن لیتے ہیں آپ کے باقی، لیکن جب جلسے جلوس میں جاتے ہیں وہی ہمیں تو بد احتیاطی نظر آ رہی ہے. آپ 6 فٹ کے فاصلے کی بات کریں، 6 انچ کا فاصلہ ہمیں نظر نہیں آ رہا بہت ساری جگہوں پہ. جی دیکھیں، بالکل ہم کوشش کرتے ہیں، ہمارے وزیر اعلیٰ صاحب ابھی بھی کوشش کرتے ہیں. آج بھی ہماری کیبنٹ میٹنگ ہوئی تھی، تو وہ کہتے ہیں پیسے جو ہوتے ہیں نتیجے کے ہوتے ہیں، کوشش کے نہیں ہوتے. جی اس پہ ڈسکشن آج بھی ہوا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت ضرور ریشو بڑھا ہے اور خطرہ بھی موجود ہے. لیکن اگر آج اور کل کے بھی اعداد و شمار آپ نکالیں گے تو اس میں جو پازیٹیوٹی کا جو پرسنٹیج آ رہا ہے، ریشو آ رہا ہے، وہ اراؤنڈ 3% آ رہا ہے. لیکن آپ کو یاد ہوگا جب شروع میں اس کی ویو آئی تھی اور بالکل یہ اپنے عروج پہ تھی تو اس وقت 20% سے بھی پازیٹیوٹی کا ریشو اوپر تھا. 25% کو بھی بعض ایسے دن بھی آئے جس میں 25% کا پازیٹیوٹی کا ریشو آ رہا تھا. اس وقت بھی یہ جو آج اس بات پہ کہہ رہے ہیں کہ آپ جلسے اور جلوس نہ کریں اور کورونا آیا ہوا ہے، کرونا کی وجہ سے جو ہے آپ بالکل کوئی پبلک میٹنگز نہ کریں. یہ تو ڈرے ہوئے ہیں، 3 جلسوں سے ان کا پسینہ چھوٹ گیا ہے. یہ تو کرونا کی بات الگ ہے، تو میں کہہ رہا ہوں، وہ لوگ نہیں کہہ رہے. میرا خدشہ ہے کل میرے پروگرام میں ڈاکٹر سے وہ سب کو کہہ رہے تھے، 3 ڈاکٹر آئے تھے کرونا پہ، انہوں نے اسپیشلسٹ نے کہا تھا نہیں کریں آپ. کی وائیولیشن کی اس وقت انہوں نے ایس او پیز کی وائیولیشن کی. انہوں نے کہا کہ نہ ماسک پہننے کی ضرورت ہے، انہوں نے کہا کہ یہ فلو ہے.
جب 20% ریشو پازیٹو آ رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ کچھ نہیں ہے، تو فلو ہے، یہ آئے گا جائے گا، یہ تو آئے گا، ایک ہوتا رہتا ہے، کوئی بات نہیں ہے. نہ لاک ڈاؤن جب کیا گیا تو سندھ پہ تنقید، جیسے آپ نے کہا کہ یہ انیشیٹو سندھ نے لیا تھا اور اس کے رزلٹ بھی پازیٹو آئے اور سندھ پہ تنقید کی گئی، پھر وہی لاک ڈاؤن اپنایا گیا. اس کے نام کبھی سمارٹ لاک ڈاؤن، کبھی فلانا لاک ڈاؤن، کبھی کیا کون سا لاک ڈاؤن، کبھی یہ نام نئے سنے. چلیں یہ تسلیم کرتے ہیں مجبوراً ان کو مجبوراً آنا پڑا لاک ڈاؤن. حکومت سندھ نے احساس پروگرام شروع کیا. میں یہ عرض کروں کہ جو اچھی بات ہے وہ حکومت سندھ نے گورنر، ان کے وزراء، ان کے وفاقی وزراء نکل پڑے تھے لوگوں کے اندر جس وقت 20-25% کی پازیٹیوٹی تھی. اس وقت ہم کہتے تھے کہ ایسا نہ کریں. میں یہ عرض کروں کہ اب جو مسئلہ نظر آ رہا ہے نا کہ اب آپ جو شکایت کر رہے ہیں وہی شکایت جو ہے آپ کے خلاف ہو رہی ہے. اور لیکن اچھی بات یہ تھی کہ پہلی لہر میں وفاقی حکومت ہو، سندھ حکومت ہو، سب نے اپنا اپنا کردار ادا کیا. اور ہمیں بحیثیت پاکستانی خوش ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں نے دیگر ممالک کے مقابلے میں بہتر کارکردگی دکھائی. تو ہر چیز پہ کہتے ہیں ماتم کرنا اچھا نہیں ہوتا. لیکن اب جو دوسری لہر کا خطرہ ہے، علیم عادل شیخ صاحب، ہم نے تنقید کی جی نون لیگ کیا کر رہی ہے، پیپلز پارٹی کیا کر رہی ہے، مگر ظاہر ہے کہ اصل مشعل راہ تو آپ لوگوں کو بننا ہے، وفاقی حکومت. اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے آپ کے وزیر جو ہیں وہ تھوڑی پہ ماسک لگائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی جلسہ مطلب ہے گیدرنگز ہو رہی ہیں، لوگ قریب ہیں، ایس او پیز پہ عمل نہیں ہو رہا. آپ کی اسد عمر صاحب کچھ کہتے ہیں لیکن عملاً کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے. کیا وجہ ہے؟ آپ لوگوں کو تو ہم سب کے لیے مثال بننا چاہیے. جی میں ایگری کرتا ہوں کہ ہماری لیاقت باغ میں ہمارا جلسہ ہوا اور اس میں مزید بہتر انداز میں ایس او پیز کو فالو ہونا چاہیے تھا. اور ٹائیگر فورس والے میں بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں بہتری ہونی چاہیے اور اس میں کچھ ہم سے کوتاہی ہوئی، ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم اس کو غلط نہیں کہتے. لیکن دوسری طرف میں آنا چاہوں گا، ضرور میرے محترم بڑے بھائی ہیں راہو صاحب، قابل احترام ہے، جس انداز سے انہوں نے بھی بات کی ان کا طرز تکلم ہے نہیں، سچ بولتے ہیں تھوڑی بہت ان میں سے نا. انہوں نے میں پوچھا یاد کہوں گا کہ ذرا یاد دلا دیجیے، اس سائیں کہتے تھے سائیں اللہ کے واسطے، مراد علی شاہ ہاتھ جوڑ کے کہتے تھے اپنا خیال کرو، باہر نہ نکلو، اللہ کے واسطے، اللہ کے واسطے، ہاتھ جوڑ کے آنسو نکال کے مسکین بن کے. آج پورے بڑے بڑے جلسے کر رہے ہیں وہ، اور اس وقت وہ نہیں، سب سے زیادہ صورتحال بھی کراچی میں خراب ہے، اس کا خیال کرنا چاہیے. محترم راؤ صاحب نے فرمایا احساس پروگرام میں گورنر سندھ کا یہ ہوا. میں پوچھنا چاہتا ہوں راؤ صاحب مجھے بتائیں اس کے بعد، میری بات کے بعد، کہ سندھ کے عوام کو 50 لاکھ لوگوں کو 60 ارب روپے احساس پروگرام کے تحت عمران خان نے دیے، فیڈرل گورنمنٹ نے دیے، احساس پروگرام کے تحت ملے. انہوں نے 50 لاکھ دیے سوائے بھاشن کے. ہر روز مراد علی شاہ آتے تھے، 2 گھنٹے کی پریس کانفرنس کرتے تھے، وہ سمجھتے تھے ویکسین بھی اسی کے ذریعے چلی جائے گی، راشن بھی اسی کے ذریعے چلا جائے گا، کھانا بھی چلا جائے گا. 60 ارب روپے سندھ کے عوام کو دیے عمران خان نے. پیپلز پارٹی 18ویں ترمیم ہے، اختیار ان کے پاس ہے، سب کچھ ان کے پاس ہے. مجھے بتائیں انہوں نے کچھ دیا؟ ان کے ایک وزیر صاحب بہت بڑا سردار ہے، بہت ہی بڑا، ایک صابن کی ڈبی لے کے 8 آدمی اس کو صابن کی ایک بٹی جو تھے بانٹ رہے تھے، ایک کٹا دیتے تھے. 2000 روپے کا، اس پہ 15 تصویریں لگتی تھی، ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے لے کے اسماعیل راؤ صاحب تک کی. میں مجھے یہ بات سنیے، ان کے جواب دینا چاہتا ہوں. یہ کہہ رہا وفاق نے کیا کیا؟ اس وقت بھی کورونا کو اگر بات کی تو ہینڈل کیا عمران خان نے. اسمارٹ لاک ڈاؤن، یہ کہتے ہیں نادر شاہی لاک ڈاؤن، بند کر دو، فیکٹری بند کر دو، یہ بند کر دو، وہ بند کر دو. اس میں کیا ہوا؟ اکانومی نیچے گئی، کلیکشن ریونیو کلیکشن کم ہوا. جب بجٹ میں پنجاب کو 475 ارب، سندھ کو 225 ارب، 157 بلین کے پی کو، اور اسی طرح دیگر جگہوں پہ کم کیا. انہوں نے شور مچا دیا، 225 ارب کا ڈھاکہ ڈل گیا سندھ کے اوپر. یہ چاہتے تھے سازش کے تحت کہ پاکستان ویک ہو، عمران خان کمزور ہو، اور ان کے پاس سیاسی طور پہ عمران خان کو خدا نہ خواستہ نکالنے کا ان کے پاس حق. اب بھی 11 بند ہے، کوئی ان کے پاس ہے ہی نہیں، فارمولا ہی نہیں ہے. اب بھی 11 پارٹیاں نکلی ہوئی ہیں اور اس میں سے کافی ساری گالی کس کو دے رہی ہے؟ ہمیں کم دے رہے ہیں، ملک کو زیادہ دے رہے ہیں، ملک کو زیادہ کمزور کر رہے ہیں. اسٹیج پہ سارے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. یہ لمحہ فکریہ ہے بھائی جان، لمحہ فکریہ ہے جناب. آپ سب لوگوں کو سوچنا پڑے گا. میرے خیال میں صرف بھاشن سے کام نہیں چلتا، راشن دیا نہیں، باتوں سے کام نہیں چلتا، کچھ نہیں کیا. علیم صاحب وہ کہتے ہیں ننی منی خواہشات ہوتی ہیں. وہ خواہشات یہ ہوتی ہیں کہ جب کرونا جیسی وبا کا پینڈیمک کا خطرہ ہو تو اس پہ کہیں پر تو ہم لوگ جو ہے نیشنل کنسنسس بنا لیں. وہ صرف آپ سے التجا نہیں ہے، پیپلز پارٹی سے بھی ہے، نون لیگ سے بھی ہے. اور جب سب ایک جیسی باتیں کر رہے ہیں تو اس میں کچھ تلخیاں کم کر کے مطلب ہے لوگوں کو قریب بھی لائیں. یہ بھی کہیں کہ جی احتیاط کریں، کیونکہ جو ہم سن رہے ہیں بہت بڑا خطرہ ہے یہ. اور ڈاکٹرز کل میرے پروگرام میں آئے ہوئے تھے 3 جنہوں نے وہ منظر کشی کی. چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گا عامر بھائی، چھوٹی سی بات، ایک منٹ کی بات.
मैं कहना चाहूंगा, देखिए एनसीओसी एक फोरम है जिसके ऊपर सब ऑन बोर्ड होते हैं, तमाम प्रोविंशियल गवर्नमेंट, तमाम लोग। वो एक फोरम इसलिए बना, उसमें सब इनपुट देते हैं अपनी, सिंध गवर्नमेंट अपनी इनपुट देती है, बलूचिस्तान गवर्नमेंट, तमाम लोग। एनसीओसी कोरोना के लिए एक फोरम बना हुआ है, वहां से फैसले होकर निकलते हैं, पूरी कौम ऑन बोर्ड है, गवर्नमेंट्स ऑन बोर्ड है, डॉक्टर्स ऑन बोर्ड है, हमारे दिफाई इदारे ऑन बोर्ड है। ये लड़ाई हमें दिखाने के लिए मैं समझता हूँ सबको ऑन बोर्ड लिया एनसीओसी पे। देखें कोई बाहर नहीं है, हम मुशावरत से चलते हैं, हम उसूलों से चलते हैं, हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। लेकिन इशू ये है कि यहाँ मीटिंग में कोई और बात करते हैं ये लोग, बाहर निकल के मीडिया के सामने और बात करते हैं। चले ये भी ड्रामा बन गया है। हाँ अच्छा निहाल साहब, जरा सा एक और इशू को भी मेरे ख्याल में आज छू लेते हैं, बड़ा ज़रूरी है। अब एक ख्याल ये है कि जी अगर इत्तेसाब का पहिया रुक जाए और इत्तेसाब ना हो तो उसके बाद जो है ये जो पाकिस्तानी सियासत में तसादुम हो रहा है और एक मारा मारी की कैफियत है ये ख़त्म हो जाएगी। आप सोचते हैं इत्तेसाब रुक जाना चाहिए, ना हो छोड़ दे सबको? भाई आज आपके प्रोग्राम को देख के करके सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है वाकई। महीनों बाद बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बड़ा पॉजिटिव जेस्चर के साथ आप कर रहे हैं। चले बिल्कुल नहीं, एहतसाब बिल्कुल नहीं रुकना चाहिए आमिर भाई, एहतसाब होना चाहिए। आप देखें ना, हमारा एहतसाब तो गुज़श्ता 20 सालों से हो रहा है। आपको याद होगा 2.5 सालों में इस हुकूमत में भी एक पाई का करप्शन या किकबैक या कोई चोरी नहीं पकड़ी गई कि हमने किसी कॉन्ट्रैक्ट से किसी मद में 1 रुपया लिया हो। तीनों एहतसाब अदालतों ने ये कहा कि इन्होंने इकामा में अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली थी, तो हमारे खिलाफ एक पाई का आज ये कह रहे हैं इनकी हुकूमत इतनी तवील हो गई, नहीं हुआ। एहतसाब होना चाहिए, हमारे भी अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, माशरत तभी आगे बढ़ता है। मगर एहतसाब BRT मंसूबे का भी होना चाहिए जो 120 अरब में बनाया, हमने 3 मंसूबे बना दिए, 4 मंसूबे 75 अरब में, कराची, लाहौर, मुल्तान और इस्लामाबाद और पिंडी। अच्छा, अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब होना चाहिए, मालम जब्बा का एहतसाब होना चाहिए। जो आज माफिया बैठी है इस हुकूमत में, वो सारे माफियाज का होना चाहिए, जो आटा माफिया, चीनी माफिया, दवाई माफिया, टिम्बर माफिया, ये जो एहसास प्रोग्राम जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के नाम पे था, वो माफिया। एहतसाब इस बात का भी होना चाहिए कि 2.5 सालों में इतना कर्ज लिया गया, ये कर्ज कहाँ चला गया। एहतसाब इसका भी होना चाहिए कि बनी गाला में इतना बड़ा मकान बनाया, वो आपने उसके नक्शे पास किए। एहतसाब इसका भी होना चाहिए कि जनाब जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं वो हमारे खजाने पे बैठे हुए। एहतसाब इस बात का भी होना चाहिए कि जो बाहर से आए हुए लोग हैं वो नॉन इलेक्टेड। मुझे लगता है कि आप बहुत बेताब हैं, आप एहतसाब के लिए। होना चाहिए कि पाकिस्तान की मैशत 5.8 से 0 पे आ गई है। 8 मिनट। अच्छा मुझे इस्माइल लाहू साहब, मतलब यकीनन एहतसाब होना चाहिए, लगता है इतना जोरों शोर से निहाल हाशमी साहब कह रहे हैं, बड़ी खुशी हुई सुनकर कि मतलब क्रॉस द बोर्ड होना चाहिए, सबको होना चाहिए। जब अगर हम पीपल्स पार्टी की बात करें, बल्कि पीपल्स पार्टी छोड़ें, एक ख्याल ये इस्माइल लाहू साहब, क्योंकि आपकी जिस तरह का सियासी बैकग्राउंड है कि पाकिस्तानी जो जमहूरियत है वो एहतसाब का बोझ नहीं उठा पाएगी, ये बहुत सारे लोगों का ख्याल है। और वो ये भी कहते हैं कि ये करप्शन जो है ये जमहूरियत का प्रीमियम है, अगर आपको जमहूरियत चाहिए तो बदनवानी बर्दाश्त करें। ये एक बहुत, आप देखें अरसे से ये इस तरह की बातें चल रही हैं। खुद बिलावल साहब, ठीक है उनको कभी मौका नहीं मिला हुकूमत का, लेकिन उन पे अपने माजी के जो कुछ किया पीपल्स पार्टी ने, उसका बहुत उनकी एक लेगेसी है, और वो लेगेसी जो है वो बोझ की तरह भी है। एक बात मैं करना चाहूँगा, एक बात, अरे जी आमिर एक बात की इजाजत दे कि जमहूरियत और करप्शन 2 मुख्तलिफ चीज है। जमहूरी प्रोसेस से पाकिस्तान बना था, तो आप सारे मैं सवाल रख रहा हूं ना, देखिए जमहूरियत और सियासत एक बड़ी पाक चीज है। मैं ये कह रहा हूं, कल 12 नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक मिशल दिया, एक रास्ता बताया अच्छा साफ सुथरा सियासत करने का। बिल्कुल। चले, बात ये हो रही है कि जो मैं राहु साहब से सवाल कर रहा था, मैं कर चुका हूँ, दोहराऊंगा नहीं। जी राहु साहब। आमिर साहब, मैं सब पहले तो मैं थोड़ा जो यहाँ एक नुक्ता उठाया गया, पाकिस्तान की मैशत का, अब कोरोना तो आया है, लेकिन उससे पहले 2018 और 2019 का जो साल गया, उसमें मैशत का क्या बेड़ा गर्क हुआ। उसमें तो कोरोना को नाम निशान भी कोविड-19 का नहीं था, लेकिन मैशत का क्या असर क्या है इमरान खान की हुकूमत ने, आपको पता है सारा। फिर जो 19 और 20, उसमें भी कोविड की वजह से मुतासर हुए हैं, उसके आखिरी क्वार्टर जाके, यानी अप्रैल मई जून मुतासर हुए हैं। उससे 9 माह तो में कोई ये इशू नहीं था, मार्च तक तो कोई ऐसा इशू नहीं था।
لیکن پھر اس میں کیا ہوا, اس میں کیا انہوں نے تیر مار دیے جو کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے, کورونا کی وجہ سے, کووڈ کی وجہ سے ہماری معیشت خراب ہو گئی. مجھے اجازت ہے, آپ اپنی بات مکمل کیجیے گا. تو یہ اپنی نااہلی کو میں خالی یہ بات نقطہ آ گیا تھا فقط, تو میں نے اس لیے بتایا اس میں جواب دے دوں. اپنی نااہلی کو چھپاتے ہیں. ایک مجھے بھی جملہ کہہ دیتے ہیں کووڈ-19 کے پیچھے. میں یہ عرض کر رہا ہوں اسماعیل راؤ صاحب کہ جو معیشت کا معاملہ ہے نا, کہ ایک تو ظاہر ہے کہ بڑا مشکل حالات میں معیشت ملی تھی, اور اب جو نمبرز آ رہے ہیں وہ نمبرز کچھ ایسے ہیں کہ مطلب ہے کہ لگ یہ رہا ہے کچھ چیزیں ٹھیک ہونے لگی ہیں. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ختم ہو گیا ہے, سیمنٹ دگنا بک رہا ہے, اسٹیل دگنی بک رہی ہے, بہت ساری چیزیں جو ہے ریوائول کی طرف جا رہی ہیں. ڈالر اسٹیبل ہو گیا تو کچھ چیزیں ہوئی ہیں. ہاں میں وہی کہہ رہا ہوں, ٹھیک یہ ہوا ہے کہ سب چیزیں غائب ہو گئی ہیں. یا تو اتنی اوپر پہنچ گئی ہیں, ان کی قیمتیں اتنی آسمان کو پہنچ گئی ہیں کہ جو درمیانے درجے کا بندہ ہے اس کی خرید کے سے بھی وہ دور ہے. نچلا طبقہ تو آپ چھوڑ دیں, نچلا طبقہ تو آپ چھوڑ دیں, اس کا وہ تو تصور بھی نہیں کر سکتا. اور آپ دیکھ لیں مہنگائی کہاں انہوں نے پہنچا دی ہے. انہوں نے جو کمٹمنٹس کی تھی, جو وعدے کیے تھے, جو نوکریاں 1 کروڑ دینی تھی, جو 50 لاکھ گھر دینے تھے. ابھی یہ 26 سال کی بات کر رہا تھا نا کہ وہ 100 دن, انہوں نے تو 100 دن کی بات کی تھی. یہ بڑے ویژنری اور اپنے آپ کو قابل, اور جنہوں نے ہوم ورک اور شیڈو ٹیمز بنائی. چلے وقت کم ہے. حلیم عادل صاحب, میں کوئی یہ آپ ذرا جواب دیں, جو تنقید ہوئی ہے احتساب کے حوالے سے تو بات کریں, اور دوسرا یہ کہ جی معیشت کے حوالے سے جو بات ہوئی, کے حوالے سے بات کروں تھوڑا. ایک منٹ عامر صاحب, حلیم صاحب ایک بھی جملہ مکمل کرنے میں آ رہا ہوں. میں ایک جملہ احتساب راؤ صاحب کرنے سے ٹائم کم ہے. راؤ صاحب بعد میں, یہ راؤ صاحب سے پوچھے ٹڈی دل میں انہوں نے 40 کروڑ کی ویگوز لے لی, کدھر چلی گئی؟ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں 62 کروڑ کی مچھردانیاں کے نام کے اوپر جاری کر دیے, کدھر چلے گئے؟ 1.5 ارب کی انہوں نے صرف کی ماؤں کے لیے 1.5 ارب کی مچھلیاں کھلانی تھی, وہ مگرمچھ کھا گئے. ٹڈی دل کے لیے پیسے یہ ٹڈے کھا گئے. سندھ کو انہوں نے ایڈز لگا دی. سندھ میں انہوں نے کتے کی ویکسین نہیں ہے, کتے کھسی کرانے کے لیے 92 کروڑ رکھ دیے. سندھ کو انہوں نے تباہ برباد کر دیا. اس منہ سے آگے شور میں بیٹھتے ہیں. آج سندھ کو انہوں نے تباہ کر دیا ہے. سندھ کی روڈیں تباہ, رستے تباہ, سندھ کی گورننس تباہ, سندھ میں کرپشن, سندھ کا منہ کالا کر دیا انہوں نے. آج بڑی باتیں کرتے ہیں. ان کی وائلڈ لائف کے اندر آج یہ 34 کروڑ سندھ کے لوگوں کو کہہ رہے ہیں مرغی اور بکری کیسے پالنی ہے. 34 کروڑ روپے دے دیے سندھ کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ مرغی کو دانہ کیسے دینا ہے, بکری کو گھاس کیسے دینی ہے. ان لوگوں نے مطلب ظلم دیکھیے. کتے کی ویکسین کے لیے 5 کروڑ نہیں ہے, کتے کھسی کرانے کے لیے 92 کروڑ ان کے پاس موجود ہے. سندھ میں کوئی گورننس ہے؟ کرمنل گورننس ہے. اور یہ احتساب NRO چاہتے ہیں. آج عمران خان کہہ دے کہ جاؤ نکل جاؤ پتلی گلی سے, یہ کہیں گے ہم چلے دشمن چلے. آج ان کو چھوڑ دیا جائے, یہ سب بھول جائیں گے, یہ پاکستان بھول جائیں گے, یہ سارا کچھ بھول کے کہیں گے ہمیں چھوڑ دو. آج انہوں نے کہا تھا نا, وہ ابھی ایک وہ کسی انڈین اس کو کہا تھا, وہ میں ہی کہتا ہوں, وہ پوچھیں گے بھائی کہاں سے آئے مے فیئر کے فلیٹ, کہاں سے آئی چودھری شوگر مل, کہاں سے آئی یہ جعلی اکاؤنٹ, کہاں سے آئے پاناما کے اندر کہنے والی ملکیتیں, کہاں سے آئی یہ جتنی کرپشن کے ذریعے بنی ہوئی جو سپریم کورٹ نے سزا دے دی, ہائی کورٹ نے سزا دے دی. لوگ یہ بھی پوچھیں کہ جھمکے پرانے ہو گئے, آپ کو بتائیں یہ ٹھمکے بتائیے کہ یہ ساری چیزیں کہاں سے آ گئیں کہ میفر اربوں روپے کے فلیٹ یا غریب لوگوں کو ایک جھکی مہیا نہیں ہے. کہاں سے آئے آپ لوگوں کے پاس یہ ہیلی کاپٹر, اور کہاں سے آئے آج NRO, آج کا NRO کہاں سے آیا بھائی؟ آج NRO صاحب عدالت سے راؤ صاحب اور حلیم عادل صاحب, میں جاؤں گا اپنے میں تینوں مہمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, میں اپنی اس ناکامی کا اعتراف کرتا ہوں اس پروگرام میں کہ ہم نے کوشش یہ کی تھی کہ آج کے پروگرام میں کہ کسی طرح ہمارے جو مہمان ہیں معزز, اور تینوں بڑے محترم نام ہیں, بڑے تجربے کار سیاستدان ہیں, کہ یہ آج کچھ اپنے اوپر خود تنقیدی کریں. لیکن وہ جو ہماری کوشش تھی کہ ذرا پروگرام ہٹ کرو, ایک دوسرے پہ تو تنقید ہمیشہ ہی کرتے ہیں, لیکن ہم اس میں ناکام رہے کہ یہ خود تنقیدی کرے. اور ہم نے دیکھا کہ آج کے پروگرام میں بھی جو پوری گفتگو رہی وہ ایک دوسرے پہ الزامات کی صورت میں رہی, جو کہ یقیناً جمہوریت کا حسن ہے. اور یہ حسن جو ہے بالکل گنانا نہیں چاہیے, کہتے ہیں بالکل تابندہ رہے, رکشا رہے. لیکن اصل بات یہ کہ جمہوریت کے لیے جو ہے وہ خود احتسابی بہت ضروری ہوتی ہے. جب تک ہم سیلف کرٹیسزم نہیں کریں گے اس وقت تک جمہوریت کا پہیہ جو ہے آگے نہیں بڑھے گا. یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا احتساب ضروری ہے یا جتنے دیگر معاملات. ووٹ دینا. عامر صاحب کو اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.